Quran chapter 59 verses 5 and 6. Title is Requirements of War. Lesson 3222. Chapter Hashr, that is exile. I seek refuge in Allah from Satan the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 5. Whatsoever palm trees ye cut down are left standing on their roots, it was by Allah's leave, in order that He might confound the unbelievers. Verse 6. And that which Allah gave as spoil unto His messenger, grace, glory, blessing, and peace be upon him, from them ye urged not any horse or riding camel for the sake thereof, but Allah giveth His messenger, grace, glory, blessing, and peace be upon him, lordship over whom He will. Allah is able to do all things. Commentary. When the people of Bani Nazar sat hidden in the fort and the Muslims besieged the forts from all around, the Messenger of Allah Almighty, grace, glory, blessing, and peace be upon him, permitted to cut the trees and destroy the gardens. Some date trees were cut on this command. The disbelievers taunted that the Muslims were forbidden from disturbance. Is cutting of fruit trees not mischief? At that time, this verse was revealed, O Muslims, their palm trees which you have cut down are left standing on their trunks. It was by permission of Allah Almighty, and so He would disgrace the defiantly disobedient, so that they should come out in anger for fighting, and in addition, the field of fighting should be cleared to some extent. After that it is commanded, you did not take forcible possession of movable and immovable properties, gardens, and wealth after fighting against Bani Nazar. Therefore, those are bestowed as spoil by Allah Almighty to His Messenger, grace, glory, blessing, and peace be upon him. He can spend from their income for the welfare of the people as he desired. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے ضروریات جنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما عفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. جو کھجور کا درخت تم نے کاٹ ڈالا یا اپنی جڑ پر کھڑا رہنے دیا سو اللہ کے حکم سے، اور تاکہ رسوا کرے نافرمانوں کو، اور جو ان کا مال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کیا سو تم نے ان کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں علیہ السلام کو جن پر چاہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. لینتن کھجور، یہ مدینہ کی ایک خالص قسم کی بڑھیا کھجور ہے، اجوتن بھی کہتے ہیں. اور جب تم دوڑایا تم نے، ماضی کا صیغہ ہے جافن سے، جس کا مادہ واو جیم فے ہے. وظفن اور وظیفن کے معنی زور زور سے ہلنے یا دھڑکنے کے ہیں. ایحاف گھوڑے کے زور سے دوڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. افا اور منتقل کیا، ماضی کا صیغہ ہے افاعت، ان سے جو فے یہ حمزہ سے بنا ہے. واپس کرنا، لوٹانا، جو مال بے لڑے بھرے
مسلمانوں کے قبضے میں آئے وہ فے ہے، اور جو لڑائی کر کے حاصل ہو وہ غنیمت ہے۔ کبھی دونوں کو بھی فے کہہ دیتے ہیں۔ رکاب اونٹوں کے ریوڑ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع رکائب ہے۔ خیل گھوڑوں کے گلے کو کہتے ہیں۔ جب بنی نذیر اپنے قلعوں میں چھپ کر بیٹھ گئے، مسلمانوں نے ہر طرف سے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کے درخت کاٹو اور باغ اجاڑو۔ اس میں کچھ کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے۔ کافروں نے تانا دیا کہ مسلمانوں کو تو فساد سے منع کیا جاتا ہے، کیا پھلدار درختوں کا کاٹنا فساد نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا بدستور کھڑے رہنے دیے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا، اور ان سے نافرمانی غداروں کو ذلیل کرنا مقصود تھا، تاکہ وہ طیش میں آ کر لڑنے کے لیے باہر نکلیں اور لڑائی کے لیے میدان بھی کسی قدر صاف ہو جائے۔ آگے ارشاد ہے کہ بنی نذیر نے منقولہ مال اور غیر منقولہ املاک، جائیداد اور باغ وغیرہ تم سے لڑ بڑھ کر غنیمت نہیں لیے تھے۔ غنیمت سے نہیں چھینے تھے، اس لیے وہ فے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس طرح چاہیں عام لوگوں کے فائدے کے لیے اس کی آمدنی خرچ کریں۔ غنیمت غیر منقولہ کا بھی یہی حکم اور غنیمت منقولہ کا حکم سورۃ الانفال میں گزرا۔ سورۃ الانفال۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔